अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अल माइदा है। आज की तजवीद क्लास में हम सूरह माइदा की आयत नंबर 7 से लेकर आयत नंबर 9 तक तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे। सबसे पहले तिलावत कुरान, बाद में इंशाअल्लाह ताला इन आयात को मैं आपको तजवीद के साथ पढ़ना सिखाऊंगी। चले आइए शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم۔ چلیں آئیے ان آیات کو اب ہم تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یا دیکھیں وَاذْكُرُوا، یہاں پہ واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو ہم یہاں 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور آگے دیکھیں نعمت اللہ، یہاں اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے۔ کیسے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، یا دیکھیں وَاثَقَكُم، یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جو ہے با آ رہا ہے، تو یہاں پر اکفا شفی ہوگا اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے، اور غننے کی مقدار جو ہے 2 سے 3 سیکنڈ ہوگی۔ کیسے؟ وَاثَقَكُم بِهِ، دیکھیں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے اور اس میں چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم یہاں 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور دیکھیں آپ کو چھوٹا سا لام الف لا بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر یہ عبارت کے بیچ میں آتا ہے تو یہاں پہ رکنا جائز نہیں ہے، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹا سا زا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، آپ یہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، یا دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئی لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ حروف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے، وقف کی صورت میں ہاتھ ساکن ہو جائے گا۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یا دیکھیں علیم، یہاں میم کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے با آ رہا ہے، تو یہاں پر اقلاب ہوگا یعنی تبدیلی ہوگی، تو ہم پچھلے میم کو اگلے میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے۔ کیسے؟ ان اللہ علیم بذات الصدور یا ایہا الذین، یہ دیکھیں یا کے پر کھڑی حرکات ہے اور اس پہ چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم یہاں 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، یہ دیکھیں کونوا واو کے اوپر کھڑی حرکات ہے، تو ہم یہاں 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یا دیکھیں شہداء، یا خالص سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے، اور یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور آگے دیکھیں بالقسط، یہاں پہ آپ کو چھوٹا سا زا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ یہاں ٹھہر جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ شہداء بالقسط،
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، یا دیکھیں وَلَا يَجْرِمَنَّ، یا نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، یہ دیکھیں عَلَىٰ لام کے اوپر کھڑی حرکات ہے اور اس میں چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم یہاں 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور آگے دیکھیں أَلَّا تَعْدِلُوا، آگے دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ حروف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں ہم کیسے پڑھیں گے؟ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا، یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹا سا کاف لکھا نظر آ رہا ہے، تو یہاں ٹھہر جائیں تو کوئی حرج نہیں، آپ یہاں ٹھہر سکتے ہیں، صحیح ہے؟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یا دیکھیں آپ کو چھوٹا سا زا لکھا نظر آ رہا ہے، تو یہاں بھی ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، آپ یہاں ٹھہر سکتے ہیں، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ، یا دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئی لکھا نظر آ رہی ہے، تو یہ حروف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں ہا ساکن ہو جائے گا، ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، یا دیکھیں خبیرم، را کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے با آ رہا ہے، تو یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی تبدیلی ہوگی، تو ہم یہاں میم کا تلفظ کریں گے اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے، کیسے؟ ان اللہ خبیر بما تعملون وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یا دیکھیں وعملوا الصالحات، صاد کے اوپر کھڑی حرکات ہے اور ہا پہ بھی کھڑی حرکات ہے، تو ان دونوں جگہوں پہ ہم 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، کیسے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یا دیکھیں آپ کو چھوٹا سا لام الف لا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر یہ عبارت کے بیچ میں آتا ہے تو یہاں پہ رکنا جائز نہیں ہے، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، یا دیکھیں لہم، یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جو ہے میم مشدد والا حرف آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، تو ہم پچھلے میم کو اگلے میم میں مدغم کریں گے اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے، کیسے؟ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، یا دیکھیں وَأَجْرٌ، را کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے عین آ رہا ہے، اور عین جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے، تو ہم یہ اظہار کریں گے، ہم اسے بنا غنہ کے پڑھیں گے، کیسے؟ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے، آپ نے اس سبق کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے، دیکھیں جب تک آپ پریکٹس نہیں کرتے ہیں تو آپ کے مخارج میں اور آپ کے تلفظ میں بہتری نہیں آتی ہے، تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔